السلام علیکم یا عون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار۔ یہ روزہ مبارک ہے جناب عون کا۔ اندر چلتے ہیں، ذریعہ اطہر کی آپ کو زیارت کرواتا ہوں، اور اس مرکز کے حوالے سے جو تھوڑا بہت اختلاف ہے، جو روایات میری نظر سے گزری ہیں وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ یہ زیارت لکھی ہے جناب عون کی۔ السلام علیکم یا عون ابن عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب۔ مرکز کو لے کے محققین کے مابین تھوڑا اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ عون بن عبداللہ بن جعفر طیار یعنی جناب زینب کے فرزند ہیں، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے فرزند نہیں ہیں، بلکہ ان کا نام عون ہے، باپ کا نام عبداللہ ہی ہے، لیکن یہ نسل امام حسن مجتبیٰ سے ہیں، شہزادی زینب کے فرزند نہیں ہیں۔ اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں عربی زبان میں تو اس موضوع پہ بہت زیادہ مواد ہے۔ ایک روایت شیخ مفید نے لکھی ہے شب عاشور کی مناسبت سے۔ شب عاشور جناب حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا تھا، مولا یہاں اطراف میں، ابھی یہ کربلا سے تقریباً 10-11 کلومیٹر دور بغداد روڈ پہ یہ مرکز واقع ہے، اسی روڈ پہ بغداد سمت جاتے ہوئے یہاں کچھ بنی اسد کی بستیاں تھیں۔ شیخ مفید نے یہ روایت لکھی ہے، جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا امام حسین علیہ السلام سے، مولا آپ مجھے حکم دے، میں جاتا ہوں، یہ جو اطراف میں بنی اسد کی بستیاں ہیں میں ان کو جا کے آپ کی نصرت کے لیے بلاتا ہوں۔ امام نے اذن دیا، جناب حبیب اپنے ساتھ جناب عون بن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے کر آئے تھے، اور جب یہاں بنی اسد کے لوگوں کو ساتھ لے کر جناب حبیب واپس امام علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے تھے تو کسی جاسوس نے پسر سعد ملعون کو یہ مخبری کر دی، سامنے سے لشکر اعداء نے ان کا رستہ روکا اور کہا کہ یہ سارے لشکر حسین میں شامل نہیں ہو سکتے، بنی اسد کے وہ جتنے لوگ امام حسین کی نصرت کے لیے آ رہے تھے ان سب کو واپس بھیج دیا گیا۔ اور اس دوران یہاں پہ اسی جگہ پہ جنگ ہوئی، اور اسی جنگ میں جناب عون شہید ہوئے اور یہاں پہ انہیں دفن کر دیا گیا۔ اور عموماً پاکستان میں ہمارے ذاکرین جو مصائب بیان کرتے ہیں کہ جنگ کرتے کرتے شہزادہ یہاں پہ پہنچا اور یہاں پہ ان کی شہادت ہوئی، لیکن جو پہلی روایت بیان کی ہے وہ شیخ مفید نے لکھی ہے۔ باقی اس موضوع پہ اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو آپ ضرور تحقیق کریں۔ دوسری جو محققین کے نزدیک زیادہ اقرب الی الحقیقت ہے وہ یہ روایت ہے کہ یہ جناب عون بن عبداللہ امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے ہیں، اور بنی ہاشم میں سے تھے۔ انہوں نے کربلا کو اپنا مسکن بنایا، اسی جگہ پہ ان کی کچھ زمینیں تھیں جہاں یہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور اسی جگہ پہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ آخر میں یہاں پہ ان کی رحلت ہوئی اور یہیں پہ انہیں دفن کر دیا گیا۔ زیادہ معروف جو ہے یہ دو روایتیں ہیں، باقی تحقیق کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، آپ اپنے طور پہ تحقیق کر سکتے ہیں۔ دونوں روایات جو ہے وہ لکھی ہیں، لیکن محققین کے نزدیک اکثر محققین نے یہ قول اپنایا کہ یہ امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے ہیں۔ باقی شیخ مفید والی روایت بھی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ سب سے خوبصورت بات اس مرکز کی، ذریعہ اطہر کے چاروں کونوں کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں پر بنے ہوئے ہیں۔ اس پر سے آپ کیا سمجھے؟ عون بن عبداللہ بن جعفر طیار، طیار یعنی جن کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، اللہ نے دونوں بازوؤں کے بدلے انہیں 2 پر عطا کیے، جن پروں کی مدد سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ تو یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں جناب عبداللہ۔ اس مناسبت سے زری کے اوپر یہ چاروں کونوں پہ 2 پر بنے ہوئے ہیں، جو اشارہ ہیں اس بات کی طرف کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ تو آپ سب کی نیابت میں جناب عون بن عبداللہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم یا عون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار۔ ثانی زہرا آپ سب کا سلام قبول فرمائیں، جناب عون بن عبداللہ آپ سب کا سلام قبول فرمائیں۔ ایک اور شبہ کا ازالہ کر دینا چاہتا ہوں۔ عموماً جب بالخصوص ہمارے پاکستان والے زائرین یہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی عون و محمد، چونکہ یہ 2 نام ہمیشہ اپنی مجالس میں ہم نے یہ 2 نام اکٹھے سنے ہیں، عون و محمد، یا طفلان مسلم کے جناب مسلم کے جو دونوں فرزند ہیں محمد و ابراہیم، یہ کچھ نام ہیں جو شروع سے لے کر ہم اکٹھے سنتے آئے ہیں۔ تو اس سے بعض مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شہزادی کے دونوں فرزند یہاں پہ دفن ہیں،
اون بھی اور محمد بھی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تمام علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، سارے صاحبان مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ جناب محمد گنج شہیدہ میں دفن ہے۔ یہاں پہ اگر وہ شیخ مفید والی روایت کے مطابق اون بن عبداللہ کا مرکز مانا جائے تو یہاں پہ فقط جناب اون دفن ہے، جناب محمد گنج شہیدہ میں دفن ہے۔ یہ ابھی ہم اوپر کھڑے ہیں، اصل جو قبر مبارک ہے وہ نیچے ہے، بیسمنٹ میں متعدد بار ہم نے زیارت کی ہے، لیکن اس دفعہ جب ہم پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس چابی نہیں ہے، ورنہ آپ کو نیچے اصل بیسمنٹ کی زیارت کرواتے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ زری اقدس جو ہے، یہ خوبصورت زری یہ پاکستان سے بن کر آئی ہے، اور پاکستانی کچھ مومنین ہیں جن کے تعاون سے یہ حرم تعمیر ہو رہا ہے۔ یہ سارا یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اگر میں آپ کو دکھا سکوں، یہ سارا لکھا ہوا ہے جن مومنین نے یہ زری اور یہ حرم مبارک تعمیر کروایا۔ میرا ٹورنٹو کے کچھ مومنین ہیں جنہوں نے یہ زری ثانی زہرا کے فرزند کے حرم کو ہدیہ کی ہے۔ شہزادی زینب کبریٰ اور جناب اون آپ کا یہ ہدیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ السلام علیکہ یا اون ابن عبداللہ ابن جعفر الطیار۔ یہ جناب اون کا خوبصورت حرم ہے جو ابھی زیر تعمیر ہے، اوپر کاشی کربلائی کا کام چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ابھی بھی انڈر کنسٹرکشن ہے، باہر بھی سارا کام چل رہا ہے، بہت خوبصورت حرم بنایا جا رہا ہے۔ اطراف میں جتنا حصہ آپ کو یہ سارا نظر آ رہا ہے یہ سارا مرکز کا حصہ ہے، پیچھے وہاں زائرین کے لیے وضو خانے بنے ہوئے ہیں۔ یہ حرم کا خوبصورت دروازہ شہزادی زینب کے نام سے باب الزینبیہ، اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے ابھی کافی حد تک تعمیراتی کام جو ہے وہ باقی ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت مرکز بنایا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ مرکز کا ایک موقب ہے جو سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 روز، دن کے 24 گھنٹے، کسی بھی وقت آپ آئیں، یہاں آپ کو چائے، کھانا، کھجوریں، کچھ نہ کچھ کھانے کو ضرور ملے گا یہاں پہ۔